الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مقدس شعبان المعظم دی اج دی اس بابرکت رات دے وچ اپنے اس چک نمبر 42 WB ضلع وہاڑی دے وچ منعقدہ اپنے اس مدرسہ دی سالانہ جلسہ دستار فضیلت دی نہایتی روح پرور تقریب سعید دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑے اس چک دے احباب اہل اسلام اہل سنت و جماعت نے استاذ الحفاظ والقراء خادم قرآن حضرت قبلہ مولانا قاری مجاہد حسین سعیدی صاحب اور استاذ الحفاظ والقراء حضرت قبلہ مولانا قاری محمد سرفراز صاحب دی زیر قیادت زیر سرپرستی جس عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ نہایتی مبارکباد دے مستحق ہیں دونوں اساتذہ کرام، سارے عزیز طلباء کرام، بیٹے اور بیٹیاں اور اس دے نال والدین جنہاں دے بچیاں نے قرآن مجید فرقان حمید دی تکمیل فرمائی۔ اللہ پاک انوار قرآن دے نال اس پورے علاقے نو منور اور فیض یاب فرماوے۔ میرے بعد چکے میرے برادر مکرم اور ساڑی جماعت دے مخلص کارکن بھی اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ثنا خان جناب محترم فاروق مہروی صاحب، آپ دی نعت شریف ہونی اس واسطے میں زیادہ ٹائم آپ حضرات دا نہ لے ساں، 30-35 منٹ سما خراشی دا شرف حاصل کر سوں۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم نے اپنی دنیاوی عمر مبارک 40 سال مکمل ہون دوتے 610 سن عیسوی جس وقت اعلان نبوت فرما کے دعوت دین دا مرحلہ شروع فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے واضح فرمایا کہ اللہ پاک دی طرفوں قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک دا کلام وحی جلی دی صورت دے وچ میرے تے نازل ہو رہے ہیں۔ تو قرآن پاک دے وچ ہی ہے کہ کئی حضرات اہل مکہ کفار قرآن مجید دے متعلق کے گل کرن لگ گئے کہ بل تکب والا ہو کہ محمد کریم علیہ التحیات و تسلیم دی ذات بابرکات دوتے معاذ اللہ کوئی قرآن نہیں اتر رہا۔ انہاں کافرہ نے آکھا، مشرکین نے آکھا، مخالفین نے آکھا بل تکبہ لہو، بلکہ ایک قرآن انہوں نے خود اپنی طرفوں گھڑ لیا ہے اور اپنی ہی گلے جڑی کہ بیان کر چھوڑتے ہیں اور قرآن مجید کوئی نہیں نازل ہو رہا۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دوتے وحی مبارکہ نازل فرمائی اور واضح فرمایا کہ اے لوگوں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے 40 سال اعلان نبوت تو پہلے تواڈے درمیان بسر ہو چکے ہیں اور انہاں 40 سالاں دے وچ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات نے کسے انسان کو ایک حرف دا علم بھی حاصل نہیں کیتا۔ اگر کوئی بھی اس چیز دا دعوے دار ہے کہ اس نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فلاں علم اور فلاں فن دا سبق پڑھایا ہے تو میدان سامنے آونیے۔ اعلان نبوت تو بعد ہجرت تک 13 سال محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات مکہ شریف جلوہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ آپ دی جان دے دشمن ہو گئے، آپ دے غلامات ہوتے کتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ انہاں دی وجہ تو ہی محبوب کریم علیہ السلام نو ہجرت کر ونجن دا حکم ہویا ہے، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن 13 سال دے وچ کوئی ایک بھی مکی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فلاں علم و فن دے وچ استاد ہاں، ورنہ کوئی ایک شخص تا تاریخ انسانی سامنے آویا جڑا آکھیا کہ اے محمد کریم علیہ السلام کل تک تا فلاں فلاں چیزاں تسا میرے کل سمجھ دے رہے ہو، فلاں سبق میرے کل پڑھے، فلاں علم میرے کل حاصل کیتا ہے اور آئی تسا آدھے ہو کہ میں استاد ہو کہ تسا شاگردہ کلمہ پڑھا اور بلا مشروط ہر معاملے دے وچ تواڈی اطاعت کراں
ایسا کوئی انسان مکی دور دے سامنے نہیں آیا. 10 سال سارے پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ دے ہجرت تو لے کے وصال اقدس تک بسر فرمائے. کتنے آپ دے دشمن پہ یہود نصارہ مدینہ طیبہ دے اہل کتاب, لیکن کسے ایک شخص نے بھی دعویٰ نہیں کیتا. آج تک اسلام دے خلاف اور سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے خلاف کتنیاں کتاباں لکھیاں گئی ہیں, لیکن آج تک کوئی غیر مسلم بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دنیا دے وچوں انساناں دے وچوں ایک شخص دا نام بھی بطور استاد نہیں پیش کر سکے. تو قرآن فرماتا ہے میرے محبوب امی لقب ہستی ان پہ, اور جس نے لفظ امی ایک خاص تناظر دے وچ محبوب کریم علیہ السلام واسطے بطور ٹرم, بطور ٹرمنالوجی, بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے, تو اس دا معنی ہوتا ہے کہ او ذات بابرکات جدا عالم خلق وچ کوئی استاد نہیں. سارے محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے انما بعثت معلما, فرمایا میں کسے کو علم لمن والا نہیں, انما بعثت معلما, میں تمام دی تمام خلق الہی نو اللہ پاک دی طرفوں علم لمن والا بن گیا. قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام تا امی لقب ہستی ہے, کسے کو ایک حرف دا علم بھی نہیں حاصل کیتا. اور قرآن مجید میرے محبوب اگر اپنی طرفوں بنا کے پیش کر رہے ہیں تو وہ اگر بغیر پڑھے لکھے کسے استاذ تو بغیر امی لقب ہستیوں کے اگر ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں تو تسا تو خود بڑے فصیح ہو, بڑے بلیغ ہو, اپنے علاوہ باقی نو اجمی اور گونگا آختے ہو. جیسی قادر الکلامی وانو اپنا مافز ضمیر بیان کرتے ہیں, دنیا جدی مثال نہیں. بڑے بڑے فصحا, بڑے بڑے بلاغا, عربی زبان دے ماہر توڑے وچ موجود ہیں. چنانچہ اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل وچ اج بھی آیت بینہ جلوہ گر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کل لو اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن فلا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہو لو اجتمعت الانس والجن, تمام روئے زمین دے انسان, تمام روئے زمین دے جنات جمع ہو ونین الا ایاتو بمثل ھذا القرآن, اور تمام روئے زمین اور کائنات دے جنوں انس مل کے اگر اس قرآن دی مثل کلام لے آمنا چاہیں, اللہ پاک فرماتا ہے فلا یاتون بمثلہ, سارے انسان اور جنات مل کے بھی قرآن پاک دی مثل کوئی کلام نہیں لے آ سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ سارے جنوں انس ایک دوسرے دے کتنے ہی مددگار کیوں نہ ہوئیں اس قرآن دی مثل نہیں لے آ سکتے. فرمایا اگر محبوب علیہ السلام دا ذاتی کلام ہے اور اللہ پاک دا کلام نہیں اتردا, وحی مبارکہ نہیں اتردی, تو تا امی لقب ہستین, کسے کو کوشش نہیں پڑے. اور تواڈے تا بڑے بڑے استاذ موجود ہیں, بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ اور عربی زبان دے ماہر ہیں. تساں ذرا قرآن جیسا کلام لے آؤ. قرآن پاک دا دعوی فلا یاتون بمثلہ, قیامت قائم ہو ویسی قرآن دی مثل کلام نہیں لے آ سکتے. بڑے عرصے تک یہ چیلنج رہا. قرآن پاک وچ 114 سورتاں موجود ہیں پیاں, 30 پارے, لیکن کوئی جواب کفار نہیں دے سکے اس چیز دا. بالآخر اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کرو کہ 10 سورتاں, 10 سور مثل مفتریات, قرآن پاک دیاں 114 سورتاں دی کوئی 10 سورتاں منتخب کر لو اور اپنی طرف بنا کے 10 سورتیں قرآن جیسیاں لے آؤ. اس چیلنج دا بھی کوئی جواب آج تک انسانیت نہیں پیش کر سکی. اس تو بعد رب کریم جل شانہ مدنی دور مقدس آ گیا. پہلے پارے سورہ البقرہ وچ واضح طور تے اللہ پاک دا فرمان موجود ہے. فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا اگر ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, جو کچھ اساں اپنے عبد محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے قرآن دی صورت وچ کلام نازل فرما رہے ہیں. فرمایا اگر ادھ وچ تسانو کسے قسم دا کوئی ریب, کوئی شک اور شبہ ہوئے تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ تساں جمع ہو ونجو اور فاتو بسورۃ من مثلہ, وقت قرآن پاک دیاں 114 سورتاں دا بھی تساں چیلنج نہیں قبول کر دے, 10 سورتاں دا جواب بھی نہیں دے دے. ان کرو فاتو بسورۃ من مثلہ, قرآن پاک دی سورتاں جو سب تو چھوٹی سورت مکی دور وچ فرمایا اتر چکی ہے سورۃ الکوثر شریف, تساں سب تو چھوٹی سورت جیسی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ ان کنتم صادقین, اگر تساں اپنی گل سچے ہو. اگے اللہ پاک نے واضح اعلان فرمایا ان لم تفعلوا, اور سارے جن اس تو پہلے فرمایا وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ایک چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت لیامن وچ
ادعو شہداءکم من دون اللہ، اللہ دے مقابلے جتنے تمہوں جنہ انسانہ چو حمایتی نظر آن دیں انہوں سارے حمایتی انہوں کٹھا کر لو، بلا لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے علم تفعلو، بس سارے جنوں انس مل کے بھی اگر قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت جیسی صورتی نہ لے آ سکو، اگو فرمایا وَلَن تفعلو، اور قیامت تک تساں ہرگز قرآن پاک دی ایک سورت جیسی صورتی نہیں بنا کے لے آ سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ توجہ سے قرآن پاک دی ایک سورت جیسی صورت ہی تسا انسان اور سارے جن مل کے نہیں لے آ سکتے، تو بس اس جہنم دی اگ کو ڈر ونجو اور اس کو بچ ونجو جیدہ ایندھن انسان اور پتھر جڑی قرآن دے منکراں واسطے تیار کی تھی۔ قرآن پاک کے جی اتنے مبارک الفاظ بھی موجود ہیں آخر دوتے فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پورا قرآن نہیں لے آ سکتے، 10 صورتاں جیسی صورتاں نہیں بنا کے لے آ سکتے، ایک صورت جیسی صورت نہیں لے آ سکتے۔ فرمایا فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن دے ایک فرمان جیسا فرمان ہی لے کے آ۔ چنانچہ یہ وجہ ہے کہ جس لئے محبوب علیہ السلام تے سورۃ الکوثر مکی دور مبارک نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لفظ کوثر اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ بخاری شریف دوسری جلد کتاب التفسیر چھے الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام بس تمام دے تمام جہان اور عالم خلق واسطے جتنی خیر پیدا فرمائیے وہ تمام دی تمام خیر پوری دی پوری کثرت دے نال محبوب ہمیشہ ہمیشہ واسطے تواڈی ذات بابرکات عطا۔ جس نے یہ مبارک کلام نازل ہویا، محبوب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ سبا معلقات امرؤ القیس جیسے شعرائے عرب دے ہاں جی قصیدے وچ مکہ شریف وچ آویزن خانہ کعبہ شریف وچ اہل مکہ نے دیکھو پوری روئے زمین تو حاجی آندے ہیں، بڑے بڑے شاعر ہوندے ہیں، بڑے بڑے ادیب، بڑے خطیب، بڑے فصیح اور بلیغ قسم دے لوگ پڑھے لکھے۔ تو اہل مکہ نے چیلنج کیتا ہویا ہے کہ خانہ کعبہ شریف دا جس لئے طواف کرو وقت فصحا بلغا شعرا ادبا یہ وقت خانہ کعبہ شریف دے اندر ونجن وہ 7 قصیدے پڑھن، اگر انہاں دا جواب پورے جزیرہ نمائے عرب وچ بالعموم اور دنیا بالخصوص کوئی دے سکتے تھا آوے سارے مقابلے دے۔ کتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے، انہاں 7 قصیدے جڑے آج بھی سبا معلقات سارے درس نظامی دے عربی دے ادب دے اسباق کی شامل ان پہ ایسا خود جامع نظامی لاہور استاداں دے کول پڑھن، علامہ شرف قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کل میں پڑھنے سبا معلقات ہاں جی۔ تو فرمایا کہ انہاں دے مقابلے لے آؤ، لیکن بڑے عرصے تو وہ لاجواب ہیں۔ اور جس نے محبوب علیہ السلام تے سورۃ الکوثر نازل ہوئی، محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر جیسی ہستی نو حکم ارشاد فرمایا آپ بھی یہ سورۃ الکوثر لکھو، دی کتابت کرو، اور انہاں 7 قصیدے جڑے معلق ہیں لٹکے ہوئے آویزن بیت اللہ شریف وچ ون کے انہاں دے بالمقابل دیوار کعبہ وچ یہ سورہ مبارکہ بھی آویزاں کر چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل بھی پڑھ رہے، ابو لہب پڑھ رہے، عتبہ ربیعہ شیبہ پڑھ رہے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ۔ جس وقت وہ غور کرتے ہیں نا الکوثر، قرآن پاک نے مثل دی گل کی تھی، فرمایا اس تو اعلیٰ کلام تو سوچا ہی نہیں وہی سکیندہ کیونکہ اللہ پاک دا مبارک کلام ہے۔ ہاں اس طرح کرو اس جیسا کلام، تو کوثر کا جو معنی ہے کہ الخیر الکثیر کلہ، تمام دی تمام خیر، کل دی کل، پوری دی پوری کثرت دے نال محبوب ستونو عطا فرمائیے، یا خیر دا لفظ ہوئے کل تے کل دوتے دلالت کرے اور پوری کثرت نال دلالت کرے، اس سے دے ہم پلہ لفظ عربی زبان کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ ورنہ عرب ایسے ہیں آپ صرف جڑی شمشیر تلوار جنہوں السیف آقا میں دے عربی اس واسطے 28 لفظ مکہ والے استعمال کر دیں۔ اگر وہ جناب وہ خامدار تلوار ہے تو اس واسطے سپیشل الگ لفظ ہے، اگر وہ سدھی تلوار ہے وہ واسطے الگ ہے، اگر وہ مہند لوہے ہندی دی بڑی وہ واسطے اور لفظ ہے، اگر مصر دے لوہے دی وہ واسطے لفظ ہو رہے، اس دی اگر 2 رخ والی ہے تو اس واسطے نام ہو رہے پیا، لفظ بولا منیا سارے عرب سمجھ جاندے ہیں کہ فلاں تلوار۔ لفظ گھوڑا جڑا ہے اس واسطے 100 دے قریب انہوں نے لفظ بولے ہویا، تھوڑا جا دم دے والا دی رنگت اور چھوٹائی بڑائی فرق آ بنیا لفظ بدل بیندا یہ عربی زبان دا۔ فرمایا تسا ایک ایک چیز واسطے 100 لفظ اپنے دامن دے وچ رکھتے ہو، آؤ ذرا خیر کثیر کل دی کل واسطے کوثر تو اعلیٰ لفظ تا تسا بنا ہی نہیں سکتے، آؤ ذرا پوری عربی زبان دے وچ اس دے برابر دے کوئی لفظ لے آؤ جو اس معنویت کو ادا کرے، اور سارے جتنوں ان سے اکٹھے ہو گئے۔
مکہ والے سارے فصیح و بلیغ عاجز آ گئے. انہاں کہا محمد علیہ السلام ہن امی لقب کسے کو کوئی نہیں پڑھے اور اسا فلاں دے شاگرد فلاں دے جڑا سالانہ فیسٹیول انہاں دا پروگرام ہوندا ہے اکاس دے مقام دے لکھ لکھ آدمی اتھے انہاں دی محفل دے وچ جمع ہو ویندا ہے اور جناب ایک گھوڑا کھڑا چا کر دیاں ایک شاعر آندا ہے او اس دی تعریف دے پورا قصیدہ 100 اشعار دا پڑھدا ہے. دوسرا قبیلہ اپنا خطیب اور شاعر بٹھاندا ہے ممبر دے او اس نالوں بھی زیادہ اعلیٰ اس سے گھوڑے نو دیکھ کے اودی وصف بیان کردا ہے اور پہلے شاعر نو بالکل ہی لاجواب کر چھوڑدا ہے. دوسرا شاعر 10 شاعر آوینا اور ہر شاعر پہلے دے مقابلے زیادہ اعلیٰ اسے ہکے گھوڑے دی تعریف کریا اور لوگ اشش کر اٹھینا اور انعامات دیوینا اور جناب قبائل اس حوالے دے نال پہچانے ویندے ہیں. فرمایا اسا کوثر دا لفظ خیر کثیر واسطے کل دی کل خیر واسطے پوری دی پوری کثرت دے نال اسا اس تے دلالت کرنے والا ایک لفظ کوثر نازل فرمایا ہے. اس تو اعلیٰ دی تا اسا گل ہی نہیں کردے مصر ہی دے برابر ہی کوئی لفظ ہے مکہ والیاں نے وقت مصر دی طرف ایک بہت بڑا استاذ البلاغاء اور استاذ الفصحاء آندا ہے جناب عربی زبان دا سب تو بڑا استاذ اعظم اودی خدمت وچ گئے. اس دے بڑے بھاری اخراجات انہوں نے ادا کیتے مل کے اور جس وقت بیت اللہ شریف دا طواف کر کے خانہ کعبہ شریف دے اندر وہ داخل ہویا اور اس نے سامنے کیتی گئی جی اس صورت دا تسا جواب لکھنا ہے اس سے معنی نو ادا کرنے واسطے اس دے برابر دا چیلنج ہے برابر دا کوئی لفظ جڑا اس سے معنی نو اس سے خوبصورتی نال ادا کرے. اس نے بڑا غور و فکر کیتا بڑا بالآخر اس دی زبان تو کیا جاری ہویا اس نے سب دے سامنے اونچا اونچا پڑھنا شروع کیتا انا اعطینا کل کوثر چونکہ اہل زبان ہے معنی تے غور کر رہے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اگو خود ہی اس اچھی زبان چاکا ما ہازا کلام البشر یہ اگر کسی بشر کا کلام ہو گیا تو میں نے برابر لفظ رہا ایک انسان اور بشر کا کلام نہیں یہ ماورا ذات بابا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت قرآن شان مصطفیٰ. آج پوری دنیا میں جبکہ زمین دے حقائق جدید ٹیکنالوجی دے بل بوتے دوتے اور قرآن پاک نے جنہ علوم و فنون دی بنیاد رکھی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنہ علوم و فنون دی طرف ساری رہنمائی کی تھی. اج انسانیت 1956 دے جناب نیل آرمسٹرانگ اپنے 2 خلا نور ساتھیاں سمیت چند نو مسخر کر چکا. اج جناب سورج انسان دی تسخیر دے وچ قرآن پاک پہلے اس دیاں خبراں دے رہے ہیں ساری کائنات دے حقائق بڑی حد تک انسانیت دے سامنے آ چکے ہیں. ہر علم و فن دے ماہرین دنیا وچ موجود ہیں. قرآن دا چیلنج انہیں موجود ہے فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اور کوئی ایک دو بندہ نہیں. قرآن فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ دے مقابلے چ جنوں انس چوں جتنے تو اپنے حمایتی نظر آندن سب نو بلاؤ اور قرآن پاک دے ایک فرمان جیسا فرمان لے کے آؤ. جو حقائق قرآن نے بیان فرمائیں جو غیب دیاں خبراں قرآن نے عطا فرمائیں آج سائنس انہاں چیزاں دی تصدیق کر رہی ہے واضح طور تے. تو قرآن مجید فرقان حمید اور انہاں چیزاں نو مد نظر رکھ کے سانو بڑی حیرت ہوندی ہے. انڈیا دے وچ جڑا وسیم رضوی نامی شخص جڑا سپریم کورٹ دی طرف رجوع کر رہے ہیں جی 26 آیتاں قرآن مجید فرقان حمید دے وچ جو آیات جہاد ہیں یہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جی اپنے مضموم استغفر مقاصد دی خاطر اور دنیا دہشت گردی پھیلاون واسطے ٹیررزم پھیلاون واسطے جناب یہ قرآن پاک کی 26 آیات بینات داخل کر چھوڑین. میرے دوستو قرآن پاک چ اللہ پاک دا فرمان گرامی ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے باطل چاہے کتنی کوشش کر لوے نہ قرآن دے اگو آ سکتا ہے نہ قرآن دے پیچھو آ سکتا ہے. اگو آمر دا مطلب ہے قرآن پاک کی اضافہ کر چھوڑنا پیچھو آمر دا مطلب ہے نقب زنی کرنا کمی کر چھوڑنا. فرمایا شیطانی قوتاں جتنی کوشش کر لویں نہ قرآن پاک ایک لفظ دی کمی کر سکتے ہیں نہ ایک لفظ دی بیشی اور اضافہ کر سکتے ہیں. وہ صاحب آخر ہے جناب قرآن پاک دے 26 آیات بینات دا اضافہ کر دیتا گیا ہے. لہٰذا جناب سپریم کورٹ فیصلہ دے وے آیات باہر کڑیاں ونجن. گزارش ہے ایسے ہی لوگاں واسطے وہ جس مکتب فکر دی طرف اصل تو ایک تا پاکستان چکن سی پیک دے منصوبے بالکل اللہ پاک دی رحمت دے نال تکمیل پذیر ہیں
اور ان قریب جویں ہی پاکستان کے ذریعے نال دنیا دی تجارت شروع ہونی ہے. یہ گیم چینجر منصوبہ ہے اور اللہ دے بڑے بڑے کامل ولیاں نے 600 سال پہلے 700 سال پہلے حضرت نعمت شاہ ولی علیہ رحمت جیسی ہستیاں نے، حضرت ابو ونیس صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب علیہ رحمت جیسی شخصیات نے واضح طور تے دعویٰ کیتا ہے کہ ان قریب پاکستان تے وقت آسی کہ پاکستان دی ہاں دنیا دی ہاں، پاکستان دی نا دنیا دی نا. اور فرمایا اگر ایسا نہ ہوئے تو ساری قبر تے آ کے لت مار دو. وہ وقت آ گیا الحمدللہ. اور شیعہ سنی دا فساد پھیلاون واسطے، انتشار پھیلاون واسطے اتنے اگر لڑائی ہو سی، بد امنی ہو سی، لوگ کتوں اپنی تجارت اس ذریعے نال ہے عالمی سازش. لیکن وہ جڑا عالمی سازش دا موہرا بن رہے ہیں، ذرا اس نو غور کرنا چاہیے کہ جس مکتبہ فکر دی طرف تو اپنی نسبت کر رہے ہیں، اللہ پاک دی یہ حکمت ہے کہ اللہ پاک نے چونکہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا جو جوہر مقدس بشری ہے وہ سارے محبوب نبی علیہ السلام دے جوہر مقدس بشری مبارک دے سب تو زیادہ قریب ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک اور ایو جے مضامین ایسی حدیث ضعیف مقبول ہویا کر دی ہے. امام ابو عبداللہ حاکم نیشہ پوری 402 ہجری وصال المستدرک دوی دیکھو انہاں دی سند نالے حدیث موجود ہے. موجم کبیر طبرانی وچ موجود ہے. مسند ابی یعلا دی کتری کتاباں وچ موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے فرمایا الناس من اشجار شتى انا وعلی من شجرۃ واحدۃ. فرمایا باقی لوگ مختلف بنیاداں مختلف شجریاں وچ ہیں لیکن اساں اور سارے پیارے علی پاک ایک شجر اور ایک بنیاد. اس وقت سارے ائمہ دین دا فرمان ہے کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شاہ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات دا جوہر مقدس بشری باطنی سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جوہر مقدس بشری باطنی دے سب تو زیادہ قریب ہے. اس واسطے اللہ پاک نے سارے محبوب علیہ السلام نو خاتم الانبیاء بنا کے زمین تے بھیجے اور حضور مولا کائنات نو خاتم الخلفاء بنا کے بھیجے. یہ کئی سارے پیارے بچیاں دے ذہناں دے وچ ایک گل بٹھاون دی کئی دوستاں دی طرف کوشش کیتی ویندی ہے. ویسے جی تساں جتنے اہل سنت و جماعت ہو حضور مولا کائنات دے پکے غلام ہو اپنی تمام روحانی سلسلے عالیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ دی نسبت صرف ناف فقہ دی نسبت حضور مولا کائنات دی طرف کر دیو من دیو کہ سارا فیض سارے تے حضور مولا کائنات اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تو دی ہستی دے. لیکن جس سے لے آندہ ہے خلافت دا معاملہ ویسے آپ کل بڑی محبت کر دیو بڑے غلامی دے دم بھر دیو. لیکن جس لے خلافت دا معاملہ آندہ ہے وقتن خلفاء کرام اکابرین تو بعد چوتھے نمبر تے سب تو آخر دوتے اکابرین خلفاء گن کے وین دیو اس سے لے تو اڈی محبت کنے وین دیئے. تاس آئے سے اپنے پیارے بچیاں دی خدمت چارج کرتے ہیں کہ غور کرو کہ کیا آخر تیامن نال شان گھٹ پہ دیئے. یہ جو کئی احباب سمجھتے ہیں کہ حضور مولا کائنات جی اکابر چاروں خلفاء آخر تے تسا گھن کے آندے ہو. میں یہ طالب علم سوال کرتا کہ کیا آخر دو تیامن نال میرے دوستو شان گھٹ میں دیئے؟ اگر آخر تیامن نال شان گھٹ دی ہو بیا اللہ پاک کدے بھی سارے محبوب علیہ السلام سارے انبیاء دے آخر تے نہ جلوہ کرتا. محبوب تا خاتم النبیین قرآن پاک کی 100 آیات بینات جد وچ محبوب علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو اللہ پاک نے بیان فرمایا. 22واں پارہ سورہ احزاب آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قرآن فرماتا ہے واضح طور تے چوتھے پارے دے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میرے محبوب اللہ دے سچے رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جتنے رسولان نظام نے محبوب تو پہلے آمڑائی قد خلت وہ سارے دے سارے گزر چکے. قرآن فرماتا ہے محبوب سب تو آخر تے تشریف لے آئے اور قرآن پاک انا آتیناک الکوثر. تو محبوب دی تک کسے شان آل کمی دی نسبت جائز ہی نہیں ہے بھئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمیدن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. کسے نقص اور کمی اور چھوٹائی دی نسبت محبوب علیہ السلام دی کسے عظمت شان دی طرف کرنی جائز ہی نہیں شریعت دی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جس نے محبوب دے کسے کمال آنے پاسے نقص کی نسبت جائز ہی نہیں ہے بھائی. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دی اس شان نو مقام مدحج 100 مقامات تے قرآن پاک محبوب دی شان ختم نبوت نو بیان کیتا.
پتہ چلا آخر قیامت نال شان نہیں گھٹتی. اگر آخر قیامت نال شان گھٹتی ہویا تو اللہ پاک کدے بھی سارے محبوب علیہ السلام نو سارے انبیاء کرام دے آخر تے نہ جلوہ گر فرماویا. چونکہ جوہر بشری مقدس سب تو زیادہ قریب ہے. محبوب خاتم الانبیاء، حضور مولا کائنات خاتم الخلفاء اکابرین دے. اور سارے محبوب دی ایک شان ہے کہ آپ مصدق رسول ہیں. قرآن پاک دے 3 پارے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 دے وچ ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. قرآن پاک سورہ آل عمران دی آیت 81 3 پارے فرما رہے عالم ارواح دے وچ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام دی مبارک روحاں دا مجمع قائم فرمایا. محبوب دی تشریف آوری دا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ او رسول ثم جاءکم تسا سب تو بعد تواڈے کولوں میرا او رسول سب تو زیادہ عظمت والا تشریف گر کے آسی مصدق کل ما معکم او آسن ثم سب تو بعد. لیکن اے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ کم و بیش 24,000 2 لاکھ کم و بیش 24,000 2 لاکھ کم و بیش 40,000 ساری تعداد اور فگرز علم کلام دی کتابیں موجود ہیں. تسا جتنے بھی میرے برحق رسول اور انبیاء کرام ہو وہ تسا سب دا علم رکھ دے ہو سن. تواڈی نبوت، رسالت، شریعت، تعلیمات، وحی، کتاب، صحیفے ہر چیز دا علم بھی رکھ دے ہو سن. مصدقن تواڈی تصدیق فرماون والے اور تصدیق کرنا اللہ ہمیشہ بعد جایا کرتا ہے. تو چونکہ محبوب علیہ السلام دے جوہر بشری دے حضور مولا کائنات دا جوہر بشری مقدس سب تو زیادہ قریب ہے. اللہ پاک نے محبوب نو مصدق الرسل والانبیاء دا منصب عطا فرمایا اور حضور مولا کائنات نو اللہ پاک نے مصدق الخلفاء دا مقام عطا فرمایا. محبوب امام الانبیاء، حضور مولا کائنات امام الاولیاء. حضور مولا کائنات نو 4 نمبر تے اللہ نے جلوہ گر اس سے واسطے فرمایا تاکہ پہلے 3 خلفاء دی تصدیق ہو. بنیاب مصدق الخلفاء جویں محبوب مصدق الانبیاء. محبوب دا فیض ہے حضور مولا کائنات دوتے جوہر بخشری مقدس سب تو زیادہ قریب ہے. تو اللہ پاک نے اس سے واسطے آپ نے مصدق بنا کے آخر دوتے 4 نمبر تے جلوہ گر فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ حضرت ابو بکر صدیق دے دور دے وچ کوئی قرآن پاک دے وچ آیتاں زیادہ کر دیتی گئیاں، کوئی خدا نہ خواستہ حضرت عمر دے دور وچ قرآن پاک وچ کمی بیشی کر دیتی گئی ہے، خدا نہ خواستہ محبوب دے پیارے بھانجے اور دوہرے داماد سیدنا عثمان ذو النورین دے دور خلافت 12 سالت کوئی قرآن پاک کی کمی بیشی، کوئی 3 خلفاء سابقین دے دور مبارک وچ کوئی شریعت تبدیلی، کوئی گڑبڑ، کوئی خرابی خدا نہ خواستہ کر دیتی گئی آئی تو اللہ پاک نے انہوں پہلے جلوہ گر فرمایا اور 4 نمبر تے آخر تے مصدق الخلفاء سیدنا مولا مرتضیٰ نو عملی خلافت 5 سال عطا فرمائی. حضور مولا کائنات دا تا پہلا مشن یہ ہویا اگر قرآن پاک وچ کوئی خرابی کر دیتی گئی ہے تو حضور مولا کائنات تا سب تو پہلے صحیح قرآن امت نو پیش. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضور مولا کائنات نے تو کسی معاملے کوئی تبدیلی نہ فرمائی. سبحان اللہ. 5 سال کوئی ایک چیز بطور مثال چا پیش کرو کہ جڑی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان دے دور وچ ہور طرح آئی اور حضور مولا کائنات دے دور وچ ہور طرح ہوئی ہوئے. سبحان اللہ. سارا کچھ اسی طریقے قرآن ہوا پڑھیندا گیا 5 سال تک. اور اگر کوئی آکھے نہیں جی قرآن پاک کی تبدیلی تو ہو چکی ہے، فلاں معاملات تو خراب اور گڑبڑیشن ہو چکی ہے، لیکن چونکہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہن عملی طور تے حکمران بن چکے ہیں اور حکمران دی سب تو پہلی ترجیح ہویا کردا ہے اپنی ریاست اور ملک دے وچ امن امان نو قائم رکھنا اور نقص امن نہ ہون دینا. لہذا آپ سمجھتے ہیں کہ خرابیاں ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزاں نو ہاتھ لاویں نہ تو بہت زیادہ پریشانی پیدا ہو گیا. لہذا آپ صرف اور صرف نقص امن تو بچن واسطے ان چیزوں نو ہاتھ نہیں لایا، باقی خرابیاں تو ہو چکی ہیں. میرے دوستوں میں ایسے پیارے بھائیاں دی سوچ دے اگے یہ عرض کرساں کہ حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے 5 سال خلافت فرمائی ہے. انہاں 5 سالہ دور دے وچ آپ نے کوئی جنگاں لڑیاں کہ کوئی نہیں لڑیاں عملی طور تے؟ جنگاں لڑیاں آپ نے کتنی جنگاں لڑیاں؟ بڑیاں جنگاں 3 جنگاں لڑیاں. سن 36 ہجری جنگ جمل لڑی ہے، سن 37 ہجری سفر المظفر دا پورا مہینہ جنگ صفین لڑی ہے، اور سن 38 ہجری دی آپ نے کوفہ تو باہر نہروان دے مقام تے خارجیاں دے خلاف جنگ نہروان لڑی ہے. سن 36 ہجری جی بہت بڑی جنگ، 1000 افراد جڑا ہے فریقین دی طرف جام شہادت نو شما گئے. سن 37 ہجری پورا مہینہ جنگ رہی، 1000 افراد جام شہادت نوش ما گئے. اور سن 38 ہجری دی
خارجیاں چند تو علاوہ باقی سب نو آپ نے اس دنیا تو رخصت کر چھوڑا اور قتل کر چھوڑا. گزارش یہ ہے بھی 3 جنگاں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ بجر کریم نے لڑی ہیں. جنگ جمل بھی لڑی ہے, جنگ صفین بھی لڑی ہے, جنگ نہروان بھی لڑی ہے. یہ سرحد اسلامی تو باہر کفار و مشرکین نہ لڑیاں گئی ہیں, یا سرحد اسلامی دے اندر 3 جنگیں کلمہ پڑھن والیاں دے خلاف لڑیاں گئی ہیں, ساریاں کلمہ گو لوگوں دے خلاف. جنگ جمل حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ دے خلاف, جنگ صفین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے خلاف, جنگ نہروان کلمہ پڑھ دے سب تو بڑے کاریاں, لیکن انہاں دا عقیدہ غلط ہے, انتہائی گمراہ لوگن خارجیاں دے خلاف. گزارش ہے کہ اگر یہ آکھو کہ حضور مولا کائنات جس طرح لوگ میری مخالفت نہ کریں, میرے خلاف نہ ہوئیں, کوئی نقص امن دا مسئلہ نہ پیدا ہوئے, وہ میرے بھائی حضور مولا کائنات جس وقت 1.25 سال دلیلاں دے ذریعے حجت اپنے مد مقابل فریقین تے قائم فرما چھوڑیے, تو حضور مولا کائنات دے اگے آئی کہ ریاست دے اندر ریاست دا سا وجود نہیں برداشت کر سکتے, ہر صورت وچ ریاست دی رٹ قائم رکھنا یہ اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے. اساں جس نے حجت قائم کر چھوڑی اور ساڑھے مد مقابل کل خطائی اجتہادی ہو رہی ہے, حق ساڑھے نال ہے, تو حضور مولا کائنات نے 1.25 سال تو بعد جس نے ڈٹھا ہے کہ ایسا ہر طرح دی حجت قائم کر چکے ہیں, اور ہن اللہ اور دے محبوب دا حکم ہی ہے قرآن پاک دی فقاتل اللاتی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ. تو حضور شیر خدا نے مت اے نہیں ڈٹھا کہ میرے سامنے کون ہے, میاں نے جو تلوار کٹ کے مقابلے دی آ گئے یا نہیں آ گئے. میں نے اے دساؤ صرف ریاست کی رٹ قائم کرنا, اس واسطے آپ 3 جنگا لڑ سکتے ہیں, تو کیا قرآن پاک دی حفاظت واسطے حضور مولا کائنات کوئی اقدام نہیں کر سکتے؟ انہاں کریم ہستیاں دے متعلق تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہ ہستیاں دی تربیت میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات